سورۃ الطور کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس بڑی سخت تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو بیکار کی غور و فکر میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف گھسیٹ کر۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے تھے؟ اصلوہا، اب گھس جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا، سو صبر کرو تم یا نہ صبر کرو۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بلا شبہ تمہیں اسی کا بدلہ دیا گیا جو تم کرتے رہے۔ سورۃ الطور کا مرکزی موضوع اور مضمون بھی جزائے عمل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اور اس میں پھر انسان کے کیے دھرے کا بدلہ، یہ ان صورتوں کا مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان نے جو بویا وہاں وہ کاٹے گا۔ اچھا عمل کیا تو وہاں اچھا بدلہ ملے گا، غلط کام کرتے گیا تو وہاں برا بدلہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی انسانیت ایسی موجود ہے، نزول قرآن کے زمانہ میں بھی موجود تھی، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا سرے سے انکار کرتے تھے۔ کوئی زندگی نہیں، بس یہی زندگی ہے، اسی میں موج کرو، جو کرنا ہے کر لو۔ قرآن کریم نے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے بار بار انسانوں کو یقین دلایا، کئی بار انسانوں کو یقین دلایا کہ بھئی اصل زندگی وہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرو۔ اس سورۃ مبارکہ کے آغاز میں بھی اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کے رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس دن وہ عذاب آئے گا، جو وہ آخرت کا دن ہوگا،
اس دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک گروہ ہوگا مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، اور ایک گروہ ہوگا متقین کا، مان کر پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کا۔ اب مکذبین کا انجام کیا ہوگا اور متقین کا اعزاز کیا ہوگا، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کیا ہے۔ زیر درس آیات جو آج تلاوت کی گئی، ان میں مکذبین کے انجام کا ذکر ہے، اس کے بعد اگلی آیات میں متقین کے اعزاز کا ذکر ہے۔ مکذبین کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ ویل کے یہ سارے معنی ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کی ایک خاص وادی کا نام ہے جو بڑی سخت ہے، جو جہنم میں بھی یوں کہہ لیں کہ اور زیادہ سخت شدت والی ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ان مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے یہ ویل ہوگی، یہ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، یا ان کو اس وادی کے اندر رہنا ہوگا۔ یہ مکذبین کون ہیں؟ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو بیکار کی غور و فکر میں کھیل تماشے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا دین، دین اسلام بڑا سادہ سا دین ہے، اس میں کوئی ایسی وہ فلسفیانہ منہ شگافیاں نہیں ہیں کہ جن کو انسان کہے کہ جناب یہ چون چرا کی گنجائش ہے، یا قیل و قال کی گنجائش ہے۔ سیدھا سادہ ایک دین ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں بڑے دانشور بنتے ہیں، بڑے سیانے اور عقل مند بنتے ہیں، وہ دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں۔ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ سونا تولنے والے ترازو پہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں لوہا تولنا چاہتا ہوں؟ وہ تو جواب دے دے گا کہ جی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب انسان کی عقل بڑی چھوٹی ہے، بڑی محدود ہے۔ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین اور نظام اور شریعت اسلامی، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اب انسان کہے جی یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، لہٰذا یہ شریعت میں ہو ہی نہیں سکتی، تو اپنی عقل کا علاج کرا، شریعت کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ایسی بیکار کی لغویات میں اور کھیل و کود اور تماشوں میں لگ کے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہیں مکذبین۔ اور فرمایا جب ان کا انجام ہوگا تو یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف گھسیٹ کر۔ ظاہر ہے جب یہ سامنے ہوگا تو کوئی بھی انسان اس میں خوشی سے جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ ہم سب کی اس جہنم سے حفاظت فرمائے، بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک جگہ۔ لیکن ان ظالموں کو، ان مکذبین کو، ان جھٹلانے والوں کو اللہ فرماتے دھکے دے کر، گھسیٹ کر، پکڑ کر ان کو اس میں پھینکا جائے گا۔ اس طرح سورۃ العلق کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا۔ یہاں جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اس طرح فرمایا کہ یہ پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے اور گھسیٹے جائیں گے اور دھکے دیے جائیں گے، اور ان کو دھکیل کر اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور ساتھ فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کہا جائے گا ھذہ النار، یہ ہے وہ آگ، یہ ہے وہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی مرنے کے بعد کی زندگی نہیں، یہ دیکھو اب یہ ہے پڑی۔ میرے محترم دوستو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے میدان میں کامیابی حاصل کی اور 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے ایک بے آباد اور ویران کنویں کے اندر پھینکوا دیا، اور پھر آپ کنویں کی منڈیر پہ کھڑے ہوئے اور کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو کسی نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ ان مرے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ اس وقت میری بات کو تم سے زیادہ سن اور سمجھ رہے ہیں، تم صرف سن رہے ہو، یہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ مرتے دم ہی یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے پردے ایسے ہٹتے ہیں کہ سب کچھ سامنے نظر آنے لگ جاتا۔ اللہ کرے کہ اس دیکھنے سے پہلے ہمیں بن دیکھے یقین آ جائے۔ فرمایا یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتلاؤ ذرا فسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ میرے نبی تمہیں بتاتے تو تم کہتے جادوگر ہے، یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، یا تمہاری آنکھوں پہ کوئی پردہ کر دیا گیا؟ یہ سامنے تمہیں نظر آ رہی، اسلوہا، اب گھس جاؤ اس کے اندر۔ حکم ہوگا، گھسیٹا جائے گا، دھکیلا جائے گا، اور مار مار کے فرشتے کہیں گے چلو اس جہنم کے اندر۔ پھر روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور واویلا کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا افسر فرشتہ ہے، اس کو پکاریں گے، نادو یا مالک، اے مالک اپنے رب سے کہو لیقضی علینا ربک، ہمارے اوپر موت ہی لے آئے، ہمیں موت ہی آ جائے، اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔ تو مالک بھی آگے سے ڈانٹتے ہوئے کہے گا کہ کیا اللہ کے نبی آ کے سمجھاتے نہیں تھے؟ نبیوں کے نائبین، علماء، ورثاء انبیاء نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ کہیں گے بالکل بتایا تھا۔ وہ پھر کہے گا پھر چیختے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو پکاریں گے، اور علماء نے لکھا اس میں ہزاروں سال بیت جائیں گے، اللہ کو پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آج میرے بھائیوں، انسان اللہ کو پکارے، غلطی سے ہی پکارے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسندیدہ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص سالوں سے اپنے خدا کو پکار رہا تھا، بت کو، یا صنم کہہ کر بت کو پکارتا تھا۔ ایک دفعہ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، صمد اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ الصمد۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فوراً جواب آیا، لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے، بتا کیا مسئلہ ہے، میں حاضر ہوں، بتا کیا مسئلہ ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی، اللہ رب العالمین یہ بندہ غلطی سے آپ کو پکار رہا ہے، یہ صنم کہنا چاہتا ہے، صمد کہہ گیا۔ تو ادھر سے جواب آیا جس کا مفہوم علماء یوں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے بت کو پکار رہا ہے، اس نے بھی جواب نہیں دیا، مجھے غلطی سے ہی صحیح پکارا تو ہے، میں بھی جواب نہ دوں تو فرق کیا رہے گا؟ آج یہاں اللہ پکار سنتا ہے، انسان چپکے چپکے سسکیوں میں اور سرگوشیوں میں اللہ کو پکارے، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، مسئلہ حل کرتا ہے۔ لیکن تب انسان چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، واویلا کرے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون ختم ہو جائے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، لیکن ادھر سے جواب کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہزاروں سال بعد بھی جواب آئے گا تو کیا آئے گا؟ اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ اخسا عربی زبان میں یہ لفظ کتے کو دور ہٹانے کے لیے بولا جاتا ہے، اس طرح ہمارے یہاں دھور دھور کہہ دیتے ہیں پنجابی میں، کتے کو ہٹانے کے لیے، تو عربی میں اخسا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ اللہ ان کو کہیں گے، اخسؤ فیہا،
کتوں کی طرح ذلیل ہو کے پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ کتنا ناراض کر دیا انہوں نے اس مہربان اللہ کو، اس رحمان اللہ کو، اس رحیم اللہ کو جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ کتنا ناراض کر دیا کہ وہ کہہ رہے مجھ سے آج بات بھی نہ کرو۔ یا بھی فرمایا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، صبر کرو یا نہ کرو، چیخو چلاؤ، واویلا کرو، شور مچاؤ، جو مرضی کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا گیا، زیادتی نہیں کی گئی، اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ یہاں جو کر رہے ہو اسی کا تمہیں بدلہ وہاں مل گیا۔ یہ بھی اللہ کی کتنی رحمت اور مہربانی ہے کہ جو ابھی سالوں نہیں صدیوں بعد ہونا ہے، اللہ نے ہمیں وہ پہلے بتا دیا۔ اب بھی اگر ہم اس پہ یقین نہ کریں اور اس سے بچ نہ سکیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس سادہ دین پہ جتنا ہو سکے انسان عمل کرتا رہے، جو کمی کوتاہی ہو جائے اس پہ ندامت، شرمندگی، توبہ اور استغفار کرتا رہے، یہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ 100 نمبر ضروری نہیں لینے، نہ ہی اللہ پاک کا یہ مطالبہ ہے کہ 100 نمبر لو۔ وہاں بھی یہی ہے کہ اعمال زیادہ ہو جائیں، بس نیکی والا پلڑا وہ جھک جائے، گناہ کم ہو جائیں بس۔ یعنی اگر نیکیاں 51 ہو گئی، 51 اور گناہ رہ گئے 49، اللہ کہتا ہے پاس ہے، بس معاف ہے اس کو۔ لیکن اس پہ بھی ہم انسان کچھ نہ کر سکیں تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے ڈرنے کی اور اسلام کو سادگی کے ساتھ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔